نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات آپ سارے دا ٹر آمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے یہی بھی اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیر طریقت حضرت نعیم شاہ صاحب دامت فیوزہم دی کو درازی عمر بالخیر عطا فرماوے اللہ انہیں دے ویڑے کو آباد و شاد فرماوے اور جڑے صاحب مزار دا عرس مبارک مناوہ دی نیت نال اے تمام کتے نے اللہ انہیں دے درجات بلند فرماوے آپ ہمیں جڑے مقصد نال ایسے اللہ تعالیٰ اپنے خالی جھولیاں اپنی رحمت نال بھار دے دے تو میرے آقا غلاموں اے محفل میلاد جشن عید میلاد النبی تو موسوم ہے جشن عید میلاد النبی مناونا اسال کریم آقا دی سنت خود رب کائنات دی سنت ہے میں تو حالے سامنے زیادہ میں کہوں ولولہ انگیز بیان آدھے پہن ایک نہیں امدہ دو چیزاں صرف رکھے ساں تاکہ آپ کو این جشن عید میلاد النبی دے مفہوم دا پتہ چل بنے جشن عید میلاد النبی آدھے کیڑی چیز کو ہے جشن منانا عید دا معنی ہے خوشی دا اظہار کرنا میلاد النبی میلاد آدھن پیدائش دے دین کو تو نبی دے پیدائش دے دین دی خوشی دا جشن منانا اظہار کرنا اے جشن عید میلاد النبی ہے اچھا این دے کئی انداز تھی سکتے ہیں جشن عید میلاد النبی منامن دے لیکن اپنے اہل سنت دے اندر معمول ہی ہوئے کہ اساں اپنے سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جشن عید میلاد النبی منے دو سبحان اللہ اندے وچ اساں ایک بہترین قوم کو سبق دیں دو آون والے کو محبت رسول دا درس دیں دو بعض لوگ ان کو شرک دا نا دیں دیں کہ ایسے شرک تے پیتا جبکہ یاد رکھو جشن عید میلاد النبی اے شرک نہیں بلکہ شرک دی خود کاٹ ہے کیوں؟ وجہ ہے کہ آپا مسلمانے دا اعتقاد ہے کہ آپا نبی دی کیا منے دوں؟ ولادت دنی کیا منے دوں آپا؟ نبی دی ولادت دنی منے دوں تے ان نبی دی ولادت دنی مناتے اعلان کریں دوں کہ اسادہ رب او ہے جڑا نہ پیدا تھے نہ پیدا کتے سی سارے نبی او ہیں جن کو رب کائنات نے دنیا دے بھیجا سبحان اللہ یہ عید میلاد النبی مناتے خود اسائیں دسیں دو کہ اساد کریم آقا نہ معبود نہ وحدہ لا شریک بلکہ اللہ دے مخلوق دے جو افضل مخلوق ہیں اے پیغام اساں حضور دے غلامی تک پہنچے اور دوجی چیز کہ رب کائنات نے اپنے سنے محبوب علیہ السلام دا میلاد کینے منایا خود رب نے کینے منایا تا ایندہ ذکر کرنے واسطے تھوڑی تمہیدی گفتگو میں عرض کرے ساں تمہارے سامنے یہ جڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی ایندہ مفہوم ہی ہوئے کہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے کائنات دے اندر اجاں کوئی دنیا دے وچ چیز نہ بڑی ہے بلکہ آج سکتوں کہ نہ جنت بڑی ہے نہ دوزخ بڑی ہے نہ آسمان بڑی ہیں اللہ نے سب تو پہلے اپنے محبوب دے نور کو پیدا فرمایا سبحان اللہ جب اللہ نے اپنے محبوب دے نور کو پیدا کیا تو اپنے محبوب دے نور دے فیضان نال اللہ نے جنت بھی بڑھائی آسمان بڑھائے کائنات دی ہر چیز بڑھائی چاہیندے بھی چوہے سب تو پہلے رب کائنات نے آسمان زمین کوئی چیز نہ بنی ہے تے اللہ نے انسانے دے روحیں کو پیدا فرمایا سبحان اللہ جب انسانے دے روحاں پیدا تھی گیا تو ان کو آدھن عالم ارواح
یہ سبق یاد رکھے سو تاکہ آپ کو آیت سمجھ آنے تو او مطلب روحان ہوں روحیں دے عالم کو عالم ارواح آکھیا میں دے بل اللہ نے انہیں روحیں کو والدین دے پشتے دے اندر بطور ودیت رکھیا ان کو آدن عالم صلب پیٹھ والا عالم جب اللہ رب العزت نے والد دے پشت کنو ماں دے پیٹ دے اندر رکھیا ان کو آدن عالم بطن اور پیٹ کنو ان دنیا دے ہوتے اللہ نے ساتھ کو بھیجا ان کو کیا آکھیا ہے جیسے عالم دنیا اور دنیا کو چند عرصہ بندہ گزارتے قبر دے اندر چلے میں دے ان کو آدن عالم برزخ ہون اگو لاسٹ عالم اندر پہ آخری عالم برزخ قبر والے عالم تو بعد اگلا عالم قیامت دا قیامت والے دی اللہ پاک انہیں ولا اپنی ساری مخلوق کو اٹھے سے اے انسانے کو قبریں کو اٹھے سے والا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر سارے کو جمع فرمے سے ان کو کیا آدھے نا عالم قیامت ایک اتنے عالم تھی کہ عالم ارواح عالم صلب عالم بطن عالم دنیا عالم برزخ تے عالم قیامت 6 عالم تھی کہ بندہ وہ ہکوئے دیکھو اے جسم اپنے عارضی حقیقت بندے دی روح ہے جہلے روح چلی میں دیئے ایک خالی ڈھانچہ پیارا اے جسم عارضی ہے بچپنے میں جہاں سے جسم دیا جوانی جسم دیا ہے بالکل بڑھا پا میں جسم دی کبھیت بدل میں دیئے جسم عارضی چیز ہے لیکن ایدے حقیقت ہے جڑی اور روح ہے اور روح ہے انسان دی لہذا اے روح منتقل تھی دی پئی ہے پہلے عالم ارواح دے وچ ہے ولا پیو دے جنا پوش دے اندر ول ماں دے پیٹ دے اندر ولا دنیا دے اندر دنیا تو بعد قبر دے اندر ول قبر تو بعد روح مال جسم یہ جسم مکمل روح تے جسم نال اللہ پاک دے حکم نال نے کو اٹھایا جسے ان کو کیا ہے وہ عالم قیامت ہن اتنا تمہید اب سمجھ آ گئی ہن آپ سنو کہ اللہ نے سب تو پہلا جڑا جلسہ کیتا ہے یعنی عالم ارواح دے اندر 2 جلسے اللہ نے کیتے ایک جلسے دا نام جلسہ توحید اور دوجے جلسے دے نام جلسہ عظمت النبی سیرت النبی دا جلسہ ہن آپ سن دوں کہ کیا اللہ نے بھی اپنے سونے محبوب دا جشن عید میلاد النبی منایا اپنے محبوب دے شانہ عظمتہ بیان فرمایا تو میرے آقا دے غلاموں اتو جلسے کیتے گئے ہن تو ہاں غور کرو ذرا تصور کرو کہ وہ عظیم جلسے دے اندر لوگ انہی تعداد کتنا ہو سے ہی وقت 7.5 ارب آبادی دنیا دے موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لاتے ہی وقت تک کتنا دنیا تو چلے گئے اور قیامت تک کتنے آمنے یہ سارے اللہ دی بارگاہ موجود ہیں ان کو کہنے دے عالم ارواح اللہ نے تمام روحیں کو جمع فرمایا تو جمع کرا تو بعد رب کائنات نے روحیں کو خطاب فرمایا انہوں وقت آپامی ہاں سے اور سنو اللہ نے اپنی مخلوق روحیں نال کیا خطاب کیتا تو رب کائنات نے آغاز فرمایا خطاب دا اور ایک قرآن دے اندر وہ خطاب رکھتے رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ہون اپنے غلامیں کو بھی عالم ارواح والی تقریر یاد کرو عالم ارواح والا بیان انہیں دے سامنے چھیڑو تذکرہ کرو اور آیت کیا ہے ان اپنا رب کائنات دا کلام سنو تمام روح اللہ دی بارگاہ جمع ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اے محبوب یاد کرو اے محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو باہر نکالا حدیث پاک ہے چمدے کہ چونٹی دی مانت محسوس تھی جانے روحاں
باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد اللہ نے اعلان کیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے روحو اب تم اپنی جانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ روحیں عرض کی تھی اے اللہ کڑی چیز تے گواہ تھی انہوں اساں تو رب کائنات دے طرف پکار رہی الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تمام روحیں بیک زبان بولی اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ اے اللہ نے عالم ارواح دے اندر روحیں کنوں اپنی وحدانیت دی گواہی دا اقرار کروا گی دا، گواہی دیوا گی دی۔ اچھا ہوں تمہارے سامنے رکھیں ساں کہ اے شاہ صاحب کیوں کیتا گیا؟ اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر روحیں کو اکٹھا کرتے اے وعدہ کیوں کروایا؟ اپنی ربوبیت دا اقرار کیوں کروایا؟ اپنی وحدانیت دا اقرار کیوں کروایا؟ فرمائیدہ ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ خود رب کائنات نے ایک مقصد بھی اگلی آیت دے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ توہا کو جمع ہی واسطے کی طرح سے ان تقولو یوم القیامہ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ اے روحو ہی وقت توہاں عالم ارواح دے ویچے ولا توہاں کو منتقل کرے ساں صلب دے اندر والبطن دے اندر والدنیا دے اندر والعالم برزخ دے اندر ولا ایک عالم لگ سے جی میں ہوں توہاں کو جمع کیتے بھی میں قیامت والے نہیں جمع کرے ساں ان تقولو یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن کہیں تم یہ نہ عذر بیان کرو کیا اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، اے اللہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے تیری عبادت کرنی ہے، تیرے نبیوں کو ماننا ہے، تیرے اولیاء کو ماننا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک بات دوسری بات فرمایا کہ او تقولو، کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت والے دن کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریتا من بعدہم، اے اللہ وہ قیامت نہیں ہے، اللہ پاک دی ذات موجود ہے تو ہم وقت عذر بیان کریں کہ اے اللہ اساڑے آباء و اجداد وہ تا شرکت مبتلا ہوں، کوئی بتے نہیں پوجا کریں دا، کوئی سورج نہیں پوجا کریں دا، کوئی ستارے نہیں پوجا کریں دا، کوئی آگ نہیں پوجا کریں دا، کوئی کمی نہیں پوجا کریں دا، اساڑے آباء و اجداد تا شرک دے اندر مبتلا ہوں وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور اسا بھی انہیں دی اولاد حاصل، اسا کو کیا پتا کہ اسا جناب اینی پوجا کیا نہیں کرنی؟ آفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ، تو اے اللہ کیا تو اساڑے آباء و اجداد دے باطل فیل دی وجہ تو اسا کو ہلاک کر دے سے، اسا کو تباہ کر دے سے، اسا کو جناب ہلاک کر دے سے۔ تب میرے آقا دے غلاموں جہاں وقت ایک روحاں قیامت والے نہیں عذر بیان کریں تھا تو اللہ پاک فرمے سے کہ اے ہون تو ہاں عذر قابل قبول کہنی عالم ارواح دے اندر تو کو صدوات تو کو اپنی ربوبیت دا وعدہ گنوا گنا، سبحان اللہ، اپنی ربوبیت دا اپنی وحدانیت دا وعدہ کروا گنا ہمیں کہ بس صرف عبادت دی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کو علاوہ کہیں بھی کوئی عبادت نہیں، کہ تو خود اقرار کتاب ہے ہون کی میں منکر بن گیا۔ لہٰذا اتو مقصد واسطے اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنی وحدانیت دا اقرار کروایا کہ قیامت آلڈی منکر نہ تھے بنے۔ اچھا ایتا ایک سوال کر سکتا ہے تاکہ انٹرسٹ بھی بڑھ وجے اور اسا کو یہ آیت مزید کھلتے واضح تھی مجھے کہ ایک آدمی اٹھی کر دے واضح سہیں اسا کو تا پچھلے ہفتے دے ناشتے نہ پتا گن جو کیا کھا دے تھے
تے عالم ارواح علی گال کینے سنے سوچے سیئے سب آرن الوعدہ کی تحصیل یہ ذہن ہے جو ابہام آ سکتے نا وسوسہ آ سکتے کہ اساں کو پچھلے ہوتے دے ناشتے دا پتہ نہیں جو کیا کھادا سے تے عالم ارواح دے اندر پتہ نہیں ہاں سے کہنا ہاں سے کیا معاملہ ہاں تے اساں کیا ماتا لڑی کی میں آکسوں کہ اللہ اساں گواہی دیتی ہاں سے تو میری آقا دے غلاموں این حوالے نال ایک مثال لینا میں تو اب این واشنگ مشین گندو نا یا این کوئی پکھا گندو قیمتی تو کمپنی والے کیا کریں دیں ایک کتاب نال لے دیں چھوٹا جا کتاب چاہوں دیں وہ کتاب چاہ رہے چھوڑے دیں وہ دے اندارے بھئی ہدایت این پکھے کو چلاون واسطے ہدایت ہے این چلے سو تا زیادہ عرصہ چل سے اگر این کی تووے تا وہ خراب دی رسی تو لہذا یا بس اوقات ہوندے کہ بڑی کمپنی ہوندی ہے نال ڈیلر بھی بھیجنے دیں بھئی وہاں کو سمجھا کہ یہ لوگ ساری کمپنی دی یہ پروڈکٹ ہے اندہ این استعمال کرے سن تا انہیں کو فائدہ مل سے اگر نہ کرے سن تا بلا انہیں کو نقصان تھی سے اور نال کتاب ہی رہنے نال ڈیلر ہی رہنے تو میرے آنکہ جو غلاموں دنیا دی ایک چھوٹی جی کمپنی اپنی پروڈکٹ بڑھاؤن واسطے اگر مشین کہیں کو جناب پرووائیڈ کریں دیئے کہیں کو مشین دے دیئے تا وہ کتاب تے ڈیلر دے دیئے سمجھاؤن واسطے تے رب کائنات نے پورا نظام کائنات چلاؤن واسطے میں بغیر مقصد بھیج دی تا اسانے سارے معاملات یاد دہانی واسطے کل کوئی اعتراض انسان نہیں کر سکتا کہ اللہ دنیا دے ہوتے سب کو پتہ ہی کہنا عالم ارواح دے ہوتے کیا وعدے کی دھیان سے لیکن اللہ فرمے سے اے لوگو میں تہاں کو دنیا تے بھیجا ہم نال نال اپنے انبیاء بھی بھیجے نہ رہ گیا سبحان اللہ انبیاء بھیجے نہ رہ گیا ہم کہ او نبی تہاں کو ایک عالم ارواح والا وعدہ یاد کرنے دے رہ گیا ہم اے لوگو کیا عالم ارواح دے اندر وعدہ کرتے آئے ہوئے کہ صرف عبادتی مستحق ذات رب کائنات دی اور نال نال نبی دے ہوتے کتاب بھی نازل فرمیدہ رہ گیا رسول تے کتاب بھی نازل کرندہ رہ گیا 4 کتابہ بھیجے میں توریت زبور انجیل اور آخر دے اندر آخری نبی بھیجے اور آخری نبی تے کتاب بھی آخری قرآن پاک بھی نازل فرما دی اور کوئی عذر نہیں کر سکتا صحیح اساں کو تا پتہ ہی کہنا کہ اساں نے زندگی کی میں گزارنی ہے اللہ دی بارگاہ حاضری کی میں تھی ہونی ہے فرمایا کہ یہ سب کچھ انتظام رب کائنات نے فرما دیا لہذا سارے کریم آقا علیہ السلام آخری نبی کتاب بھی آخری کوئی ہون کھڑا تھی ونیا کسی نبی تا اسے کہنا جنہیں نبی نہیں آونا تے عبادت والا بھول گیا صاحب وہ ساری جو کوئی کھڑا تھی سکتے تھی اور نبی تا نہیں آونا تو یاد رکھو نبی نہیں آونا یہ آپ مسلمان دا اعتقاد ہے سارے کریم آقا آخری نبی ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آونا لیکن حضور نے فرمایا کہ بل ایہو نبوت والا سلسلہ جڑا ہے نبی دے پیغام کو بڑھان والا سلسلہ اللہ نے امت دے علماء دے سپرد فرمائے سارے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان کہ میں دنیا کے اندر مبعوث ہوا کہ ہم نبی جو ہے وراثت کے اندر کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کر جاتے لیکن وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ اولیاء یہ علماء یہ میرے علم کے وارث ہیں لہٰذا اے والے معاملات علماء یہ کہنے رہے ویسے تو ہونڈا سوت وہاں کیمیں کرے سے نے اپنے طرفوں گھڑتے نہ قرآن حدیث بیان کرتے تے قوم کو یہ سبق ہے کہ جھیڑے عالم قرآن تے حدیث تا سبق دے میں نسا وہ ایکسپٹ کرو اپنی پیروی کرواویں وہ چیز کو قبول نہیں کرنا اسا اللہ تے اندے رسول دی پیروی کو قبول کرنا کوئی عالم ہے کوئی پیر ہے اسا کو او چیز دساوے کہ جناب اے اللہ تے اندے رسول دے رستے تے چلنا ہے اسا ہوں دے بھی پیچھوں ایسے تے اللہ تے اندے رسول دے بھی پیچھوں ایسے تو لہذا اسا کو چاہیے ہے کہ اسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا پہ ہم کہ اے ذمہ داری آپا آج سنیے سے کہاں سے سنیے آج آپا کو پتہ چل گیا جو عالم ارواح وعدہ کی تحا سے کہنے ذریعے پتہ چلے قرآن دے ذریعے پتہ چلے
قرآن پاک دے ذریعے تو یہ پتہ چل دے کہ اسا قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اسا، ایدے مفہوم کو سمجھو اسا کہ اللہ نے قرآن دے اندر اپنے سونے محبوب دے کیا شانہ بیان فرمائے، اپنے سونے محبوب علیہ السلام دی آمد و رفت دے کیا معاملات بیان کی تین اور اسا کو کیا کرنا چاہیے ہے۔ میری آقا دے غلاموں، شاہ صاحب نے ایک اہتمام کی تے ہنے تے اہتمام کران دے بھی کئی مقاصد دی جو ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جلسہ سیرت النبی عظمت النبی دا یہ جلسہ کرتے تاکہ ان دے اندر سرکار علیہ السلام دی سنت سکھائی ونجے، حضور علیہ السلام دا طریقہ سکھایا ونجے، اساں کو طریقے دا پتہ چلا۔ آخر دے اندر قریب موقع ملیا تو میں عرض کرے سا کہ حضور دی شان اللہ نے کیویں بیان فرمائی تھی کہ آخر دے اندر کہ سرکار علیہ السلام دا ایک طریقہ اے آپا سن گنو کہ اساں جلے گھر ونجوں اساں دے سرکار علیہ السلام دا گھر ونجن تے آمن دا طریقہ کیا ہو، کیا طریقہ ہا تاکہ آپا حضور دے امتی ایسے اساں کوئی پتہ چل ونجے اساں بھی سرکار دی سنت دے مطابق زندگی بسر تو میری آقا دے غلاموں آج کئی لوگ ہیں ٹینشن دا شکار ہیں، پریشانی دا شکار ہیں جناب، ان دی وجوہات محسوس ہی میں تھے یہ کہ اے اسا سنت کو چھوڑی دے سے، اسا اللہ دے نبی دی پیروی کو چھوڑی دے سے، جن دی وجہ تو آج گھر گھر جناب جنگ خانہ بنے ہوئے۔ آپ دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہمت تو گھر منجو تو اپنا سیدھا قدم اندر داخل کرو، سیدھا قدم داخل کرنے میں ذکر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ بھی مقام دے اندے حدیث پاک دے الفاظ ہیں، فرمایا جڑا بندہ گھر داخل تھی وے پھر ویدیو ہے وہاں سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ، وہ گھر والے جواب لے سے ہیں والا اے پڑھ گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پڑھ گئے سو فائدہ کیا تھی سے فرمایا اللہ تعالی رزق او برکت عطا فرمے سے کہ توہاں خود ویراج بے سو ہم سین کو ویرجا بے سو۔ اور جی ہاں یہ صحابی رسول اللہ وظیفہ عرض کرتا ہے حضور دی بار کے جان کی تو یا رسول اللہ میں تنگ داستا گھر دے اندر کچھ گئے نہیں، سرکار نے فرمایا جلے گھر گیا کر ذکر اللہ کرتے، بسم اللہ شریف پڑھتے، ذکر اللہ کرتے، گھر لے کو سلام کیتا کر، سلام تو بعد ایک کچھ نہیں پڑھ کی دے کر، وہ صحابی آدن کے جائے وقت میں عمل شروع کیتا ہوں اللہ دی قسم میرا گھر بھی بھری گیا ہمسائیں کو بھی لے جا رہے ہیں۔ تو آج اپنا گھر ہی نہیں بھرین دا ہمسائیں جناب وہی بکھے بٹن دے، وجہ ہے کہ ایسا حضور دی سنت کو چھوڑی دے سے، سرکار دی تعلیمات کو چھوڑی دے سے، گھر دے اندر سلام دا رواج کریں، ایک بندے کو آگے میں کسی گھر علی کو سلام کروں مگر کیا دیں دے گھر علی کو سلام کرانا آپ کسی گھر علی کو سلام کریں دے اندازہ لو اتنی جہالت آپ کسی ایک دفعہ سلام کروں تو والا بے دفعہ آپ سے جناب ڈھیلا دیا ہم دے بندہ وہ سلام نہ ڈھیلا کہنی تھی دا بندہ سلام نہ رب دیا رحمتہ نازل سبحان اللہ۔ ہاں سرکار علیہ السلام کی سنت اجاگر تھی بیا اور یہ سادہ جنی علمی ہے یقین منو معاشرے دا تو ایک آدمی بچہ سارے اور پڑھان انداز میں کہ یار گھر والی کو پڑھایا کر تو تا پڑھدا پئی گھر والی کو پڑھایا کر یہ طریقہ دسایا کر گھر والی کو اگزی اے میں گھر والی کو مانتا آنکھیں تے ولا اون آنکھیں تو استاد تھی ویسے تے ولا اے ایسا غلط کام انداز ایسی جہالت اچھا ان کو ولا غلط کام آدھیں اگر تو تا استاد تھی ویسے تے استاد ہی میں کریں دے کیا میرے آقا دے غلاموں اثار کریم آقا علیہ السلام نے اما عائشہ کو اتنا علم پڑھایا آپ در میرے کریم آقا دا فرمانے کہ میری اس عائشہ سے دین کا تہائی حصہ پھیلے سرکار نے تو اتنا کچھ پڑھایا انہیں کو بعد صحابہ کرام مسائل سے کلا دی میں دہان والا آخر دے اندر ایو ہوتا کہ اما عائشہ دا تر پکڑ اما عائشہ دی بارگاہ چاہمیں نا پردے دی صورت پیچھو مسئلہ ڈسامیں نا اما عائشہ وہ مسئلہ دا حل کرتے تھے کہ حضور نے پڑھایا ہاتا ہم دہا یا بغیر پڑھایا ہمیں دہا اور اے اسارے شاہ صاحب بیٹھن تھے
لہذا محسوس نہ کریں. مفتی اکمل صاحب نے ایک مسئلہ رسایا ہوں کہ یار سارے پیر سارے مولوی انہیں جا گھر آنے آوت بالکل چاٹ ہونے پڑھیا یا گانی باہر ہاتھ چمی دے پین تے اندر سارے انہیں کو کپڑے پاک کرنے نہیں پتا کہ کپڑے کیوں پاک کرنے ہیں جہنے ساری گھر علی کو کپڑے پاک کرنے پتا گانی تے اسا باہر تا جناب ہاتھ ہوتے چمے نو ہم میں بھی شامل آنا ہی نہ شامل. آپ نے فرمایا کہ اگر کرنا ہی عالم کو پیر کو شادی عالمہ بچی نہ کرنا ہاں عالمہ بچی نہ شادی کرے تاکہ انہیں اندر میں یعنی معاملات ٹھیک ہو سن. اللہ پاک باہر دے معاملات ہی درست فرمانے باہر تا میں ہاتھ والا چمے نا میرے گھر جانے کو پتہ ہی کریں جو پاکی پلیدی کیا ہے. علمیہ والا ڈوچا کے دا سامنے کا نہیں جو والا وہ آپ سے میرا استاد پڑھ گئے. لہٰذا یہ چیز دا میں تو آپ پاس کی گھارے داخل ہوں کیا پڑھنا ہے ذکر اللہ کرنا ہے. اور قرآن شریف پڑھنے سن دی برکت میں رسالتے ہیں سرکار اسلام دا فرمانے جو بندہ بغیر ذکر اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. بھلا کیا تھی دے مزاج دے خلاف بیوی بچے بھیڑیں کوئی بھی مزاج دے خلاف گال کے دینا چڑ میں نوسا ایک باہر ہوئی تو تھے اندر والا تہاں اپنے آڈر چلے نے بیٹھو او وجہ کیا ہوتی ہے او وصفہ سے شیطان دی میں دے سا او شیطان کیوں نہیں میں دے ہاتھ پکڑ دے خود بھی دیم دوں کیویں کہ اللہ تعالیٰ نہ ذکر کیتے سے نہ جناب سلام کیتے سے نہ کوئی ذکر اللہ نہ درود پاک بغیر چیزاں کیتے اندر داخل دی میں دو اساں. ایک عالم صاحب پچھلی انہا بیان میں تحریر دے اندر پڑھیں تو ڈسائے پہلے جڑے ہوں دیہان ایک وڈیرے بیٹھن تھے کہ ایک جنات اسیب آج ہر دوجے تریجے کھارے تھے زید صاحب ہر دوجے تریجے کھارے تھے ماشاءاللہ آپ بھی صاحب وگین تو مریدین اندر گھارے اسیب تھی ٹھیک ہے. کیوں یہ وجہ کیا ہے پہلے عموماً ہوتا ہاں بال بھی ہوئے بھائی مارد ہوئے نا یہ جناب دور دراز چلے منجن رہا وہ اللہ کھنڈرات ہوئے نا بندہ اتھیں پیشاب وغیرہ کرتے والا یا گھار اچ کہنا ہوں رہا آج تک خود گھار لیٹرین بن گیا گھار کیوں اٹیچ کمرے دے اندر لیٹرین بن گیا. لہٰذا ایک جنات دا مسکن ہے لیٹرین ہون چلو بڑھ کے مصیبت آگی لیکن آپ دا مسلمان ایسے سارے اسلام نے ہر چیز دا سکو حل عطا فرمائے. اگر تو ہاں لیٹرین چی بھیندو تو این جنات دا مسکن ہے این یاد ہوتے بندے کو عجیب و غریب کسی دے وسوسے پتہ نہیں کیا کیا جناب وہ بندہ آدھے پتہ نہیں میں ویڑا دی میں نہ جناب ہے وہ دی وجہ یہ ہوندی ہے کوئی جنات دا مسکن ہے. اور اسا منیو صحیح باہر کھاتے بسم اللہ پڑھنے اندر نہیں مانتے باہر کھاتے بسم اللہ پڑھنے اور ایک دعا پڑھنے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث ترائے لازم اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تیری پناہ مانگدا یہ خبیث جن ہوئے بھاوے جننی ہوئے کوئی بھی اندر ہوئے میں ایک انہوں پناہ مانگدا میں پناہ عطا فرماویں تو انہیں سمجھوں گے تو کرم تھی بنا اوہی کو کچھ آنکھ ہی نہیں سکتی ہی دعا دی برکت نال اللہ پاک دے کرم نال او پرتا حائل تھی میں دے او بالکل ہی کچھ نہیں آکھ سکتا کیونکہ یہ بندہ اللہ دی عام شام تھی گئے. میں بالے کوئی سکھیں دے میں دسائیوں میں چھوٹے ساؤں دیا سے کوئی جھگڑا تھی میں جانا والا سا بھائی تے وڈے دے نال لوگ منجا سی شاہ جی تیری عام شام والا وہ کچھ کا نہ رہا تے اے اعوذ باللہ پڑھانے اے بندہ اللہ دی عام شام تھی میں دے والا بندہ کچھ نہیں آکھ سکتا. شریع جنات جتنی طاقتور ہوئے پھر انہیں ایک بہترین پیا ایک عالم سے آخر جاس کے اندر پیا کہ انہیں بندہ بنجے اگو کتا جناب آمنے کتا ہی بلا ببر شہر ہے تو لہذا اے آپ تاک جاتا لڑے بدانا تو اے کو نہ کتا آگو تے منجانے سے پیش سے منجانے سے انہیں بہترین حال ہے کہ انہیں مالک کو ساتھ جمانا انہیں مالک کو ساتھ مرے سونا تو اس انہیں مالک جناب آؤ سے وہ ایک کتا سیٹ دیتی ہے آپ ہم یہاں پڑے مالک کو ساڑھے جانے پڑے سونا تو ایک کتے جنات جیڑے کو جہنے خود ہی سیٹ بندہ اپنے رب دی امانے چاہتا اللہ تعالیٰ آپ کو حضور دی سیرت دے حضور دی طریقے دے چلان دی توفیق عطا فرماوے آمین.